بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عجلان ایک بزرگ تھے، اتفاق سے کلاش ہو گئے اور ایک پھوٹی کوڑی تک ان کے پاس نہ رہی، مزید یہ کہ ان پر لوگوں کا قرض چڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے حالات کی بہتری کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں سے بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں انہوں نے حاکم مدینہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو کہ اتفاق سے ان کا قریبی عزیز تھا۔ وہ حاکم مدینہ کے دربار کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابن عجلان نے کہا، مجھ پر قرضوں کا بوجھ پڑ چکا ہے، اسی لیے میں حاکم مدینہ کے پاس جا رہا ہوں اور اس سے مالی معاونت کی درخواست کروں گا تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نے ان سے کہا، میں نے اپنے چچا زاد بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ احادیث سنی ہیں اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بھی شخص میرے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کرے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا۔ دوسری حدیث یہ ہے، میرے بندوں پر افسوس ہے، میں تو مانگے بغیر اسے نعمتیں عطا کرتا ہوں، تو کیا اگر وہ مجھ سے مانگے اور میرے فضل و عطا کی امید رکھے میں اسے محروم رکھوں گا؟ جی ہاں، اللہ کی عطا لامحدود ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے، وہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے خدا سے کہا تھا، خدایا مجھے آنکھ کی ضرورت ہے، اور تمہاری اس درخواست کے عوض اس نے تمہیں آنکھ دی تھی؟ اور کیا تم نے خدا سے کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں کی درخواست کی تھی اور خدا نے تمہیں یہ نعمات تمہارے مانگنے کے بعد دی تھی؟ یقیناً یہ نعمات خدا نے کسی سوال کے بغیر عطا کی تھی۔ جب محمد عجلان نے یہ دو احادیث قدسیہ پہلی بار سنی تو وہ جھوم اٹھا اور اس نے کہا کہ خدا را، یہ احادیث قدسیہ ایک بار مجھے دوبارہ سناؤ، یہ احادیث میرے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نے وہ احادیث دوبارہ پڑھی اور ابن عجلان نے انہیں بڑی توجہ سے سنا۔ احادیث نے اسے بہت متاثر کیا اور اس نے کہا، بس بھائی، اب میں اللہ کے فضل و کرم پر ہی نظر رکھوں گا اور میں اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حاکم مدینہ کو ملے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات تبدیل کر دیے اور ان کی مشکلات کو آسان کر دیا اور ان کا قرض اتار دیا اور غربت کی جگہ خوشحالی عطا کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیے بغیر کہیں نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔